اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، خالق کائنات نے اپنی صفت رحمت کا عکس والدین کے دل پر اس طرح ڈالا ہے کہ والدین کو فطرتاً اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ہم حیوانات کو دیکھ لیں، حشرات کو دیکھ لیں، چرند پرند کو دیکھ لیں کہ وہ کس قدر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. ایک چڑیا کو دیکھ لیں، چھوٹی سی جان ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، اس کے لیے چونچ میں پانی بھر کے لاتی ہے اور دانہ اپنی چونچ سے اس کے چونچ میں ڈالتی ہے، اس کو دانہ اٹھانا اور دانہ کھانا سکھاتی ہے. مرغی کو دیکھ لیں، وہ کس طرح ہر موسم کے لحاظ سے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا دیتی ہے اور وہ دانہ کھلانا ان کو کیسے سکھاتی ہے. چونچ میں دانہ اٹھاتی ہے، کھاتی نہیں ہے، بے زمین رہیں گی، ان کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کھانا کیسے ہے. اور پھر وہ بلی سے بھی لڑ پڑتی ہے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، شور کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے دفاع کے لیے، بچوں کے دفاع کے لیے. تو والدین کے دل میں، بالخصوص ماں کے دل میں اولاد کے لیے جو محبت ہے وہ ایک مثالی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتاً شامل کر دی گئی ہوتی ہے اولاد والدین کے دل میں. تو یہ تو جانوروں کا یہ حال ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے دل میں اولاد کی محبت ہو، یہ شرع کا تقاضا بھی ہے. تو جب والدین اپنی اولاد کی پرورش میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ادب و احترام، ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے میں، ان کے ساتھ نیکی اچھائی کا معاملہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہم کلام ہوتے تھے بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جو بندہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور میری نافرمانی کرے، یعنی کہ جو حقوق اللہ خاص طور پر اللہ کے ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، لیکن اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، تو میں ایسے بندے کو فرما برداروں میں شامل کر دیتا ہوں. جو بندہ والدین کی فرما برداری کرے لیکن مجھ اللہ کی نافرمانی کرے، میں اس کو فرما برداروں میں شامل کر دیتا ہوں. اور جو میری تو فرما برداری کرے لیکن والدین کی فرما برداری نہ کرے، میں اس کو نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. یہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہی کا لقب بنی اسرائیل تھا. اور پھر انہی کی پشت سے جو آگے نبی چلے ہیں وہ سارے پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے ہیں، اور لوگ جو آگے تھے وہ بھی بنی اسرائیلی کہلائے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. یوسف علیہ السلام بیٹھے رہے، اپنے والد کی تقریب میں اٹھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ نے اپنے والد کا ادب نہیں کیا تو مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی پشت میں کبھی نبی پیدا نہیں کروں گا. حالانکہ بیٹھے ہیں، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کی شایان نشان نہیں کہ اپنے ہو والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کس طرح پیش ہے. تو قرآن مجید میں بھی یہ آیت میں نے پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ یہ فرض کے معنی میں ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے انسان پر کہ وہ حسن سلوک سے پیش ہے اپنے والدین کو. اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 آداب سکھائے ہیں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ پیش آنے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا.
کہ ویسے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہر حال میں ہر زمانے میں پیش آیا جائے، والدین چاہے جوان ہیں یا والدین کسی بھی عمر میں ہیں، لیکن بڑھاپے میں والدین کو ضرورت ہوتی ہے کہ اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے۔ تو اللہ نے خاص کر اسی عمر کا ذکر کیا ہے کہ جب والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں، یعنی ہوتے ہوئے جب وہ دونوں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، تو فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین کے ساتھ بے ادبی کرنے میں اف سے بھی کم درجے کا کوئی جملہ ہوتا اللہ اس کو بھی ذکر کرتے۔ اف سے کم درجے کی بے ادبی کوئی نہیں ہے، والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، ایسا تاثر بھی نہیں دینا۔ بعض مفسرین نے اف کا معنی اونہ کیا ہے کہ والدہ یا والد یا دونوں کے سامنے اونہ بھی نہیں کہنا، جیسے میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکو نہیں۔ یہ دوسرا ادب سکھایا ہے کہ انسان آج کل تعلیم یافتہ دور ہے تو انسان بعض کا یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے والد کی رائے ہے میری رائے اس سے بہتر ہے، میری والدہ کی رائے سے میری رائے بہتر ہے۔ بعض اوقات انسان کیا بیٹھتا ہے آپ کو کیا پتا۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ انسان اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور ان کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دے اور ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، تو شاعر نے کہا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بچے والدین کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ ہمارے پھر کیا پتا ہے جو بوڑھا بندہ ہے اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، ہماری رائے ٹھیک ہے، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم اسکول میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ والدین کے سامنے ایسا جملہ بول رہے ہیں ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنا نہیں۔ والدین نے کوئی کام کہہ دیا، کوئی مشورہ ہوا تو اس مشورے پر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے، والدین نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور والدین کے ساتھ انتہائی شائستگی سے بات کرنی ہے، نرم مزاجی سے بات کرنی ہے والدین کے ساتھ، بالکل نرم انداز میں، دھیمے لہجے میں، پست آواز کے ساتھ، شور بھی نہ ہو، اس طرح والدین کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قولا لینا، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ والدین کو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے بار بار پوچھنا نہ پڑے۔ جیسے تعلیم یافتہ دور ہے، ترقی کا دور ہے، اب اولاد ماشاءاللہ بہت بڑی ہوئی ہے، تو اس کو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ وہ عربی میں ایسے جملے بول دے، وہ انگلش میں ایسے جملے بولے، امی کو پتہ نہیں چل رہا، ابو کو پتہ نہیں چل رہا، بار بار پوچھ رہے ہیں، پھر وہ انگلش کے جملے دہرائے جا رہے ہیں۔ نہیں، اپنی سادہ زبان میں ایک مرتبہ انسان کہے کہ والدین کو بات سمجھ میں آ جائے، اپنا علم جھاڑنے کی کوشش نہ کی جائے کہ والدین کو پتہ چلے ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ والدین کو بار بار پوچھنا نہ پڑے، ایک ہی مرتبہ میں انتہائی سادہ زبان میں بات سمجھا دی جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھا ادب یہ ہے کہ انتہائی شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے والدین کی مجلس میں بھی ادب سے کھڑے ہونا اور بیٹھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب والدین بیٹھے ہوں تو پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے سامنے جس طرح ہم بھائی آپس میں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جیسے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح اشارے کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح بول رہے ہوتے ہیں، ویسے نہیں بولنا چاہیے، انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کے۔ تو یہ 4 ادب یہ ہو گئے۔ 5واں ادب وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پر میرے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کیا، آپ بھی میرے والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا آداب سکھائے ہیں، پہلے 2 منفی رویہ نہ رکھنے کے 2 ادب سکھا دیے کہ ان کو اف نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، 2 ادب یہ سکھائے کہ یہ منفی کام نہیں کرنے، 2 مثبت کام سکھائے ہیں کہ والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرنی ہے، نرم انداز اختیار کرنا ہے، اور چوتھا ادب یہ سکھایا یعنی کہ دوسرے جو 2 مثبت آداب سکھائے ہیں کہ ان کی مجلس میں بھی شائستگی سے رہنا ہے، بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرنا، حرکت کوئی ایسے نہیں کرنی کہ والدین کو تکلیف دے۔ اب 2 کام نہ کرنے کے بتا دیے، 2 کام کرنے کے بتا دیے۔ اب انسان کے بس میں جو کچھ تھا، اب انسان نے جب یہ کر لیا تو اب انسان اللہ سے یہ دعا کرے
یا اللہ جو کچھ میری طرف سے میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین پر ویسے ہی رحمت اور شفقت کی بہار کر دیجیے جیسے میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن میں معاملہ کیا تھا۔ کہ والدین بچپن میں کس طرح، والد بیچارہ دن کا تھکا ہارا جب گھر کو لوٹتا ہے تو رات کو جب اسے پتہ چلا یا واپسی پر پتہ چلا کہ میرا بچہ بیمار ہے، وہ بیچارہ اس وقت اس کو لے کر ہسپتال کی طرف جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے، اس کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے اور وہ کس طرح بوجھل دل لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل بچے کی طرف لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ کہیں بیمار ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ ادھر بیچاری ماں سارا دن اپنے شوہر کے انتظار میں کہ کب وہ آئے اور میں اس کو یہ کہوں کہ بچہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، دونوں بیچارے کھانا تک نہیں کھایا، والد سارا دن کام کر کے شام کو گھر پہنچا ہے لیکن کھانے کی کوئی پرواہ نہیں، بچے کو اٹھایا کسی ڈاکٹر کا پتہ کر رہا ہے، ماں کو دیکھو تو بیچاری پیشاب والی جگہ تو خود سو جاتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے، خود پیاسی رہ لیتی ہے، بچے کو یہ تکلیفیں نہیں رہنے دیتی، بچے کے ساتھ کتنا محبت والا معاملہ کرتی ہے۔ دیکھیں یہ آداب دین نے ہمیں کس قدر خوبصورت آداب اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو مغربی اقوام ہیں، وہ ذرا دیکھیں کیا ان کے پاس ادب کی کوئی جھلک بھی ہے، اس ادب کی جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وہاں پر تو بے ادبی کا عالم یہ ہے کہ جب بچیاں 18 سال کی ہوتی ہیں تو وہ والدین سے اس طرح دامن چھڑاتے ہیں جیسے کہ مصیبت میں آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ پر کیس کر سکتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو جیل میں اندر کروا سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام ہے کہتا ہے مجلس کی نظریں نہیں اٹھانی۔ یہ اسلام ہے جو کہتا ہے کہ اونچی آواز سے والدین کے ساتھ بات نہیں کرنی، ترچھی نظر سے نہیں دیکھنا والدین کو، والدین نے کوئی حکم دیا ہے تو آنکھ میں بھی ناگواری کا اثر نہ آئے، یہ بھی گناہ ہے، یہ اسلام درس دیتا ہے۔ تو یہ انسانیت جو ہے یہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آداب سکھائے، نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، دشمنی کو دوستی میں بدلا، اور انسان کو، اولاد کو کتنا ایک بڑا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد، نافرمان نہیں، جو فرما بردار اولاد اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب حج کرنا کتنا مشکل ہو گیا اور پھر مقبول بھی پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، ایک حج کا ثواب۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دن میں دیکھ لے تو؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کو 100 مرتبہ 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سورہ بقرہ جو نام ہے سورۃ البقرہ، اس پہلی جو دوسری سورہ چل رہی ہے قرآن مجید کے اندر، یہ گائے کے نام سے ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا، وہ اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، وہ ہر کام اپنی امی سے پوچھ کے کرتا تھا۔ تو اس نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا اور اتنے میں ان دنوں کے اندر فرشتہ آیا انسان کی صورت اختیار کر کے، اور اس نے اگر بچے کو کہا میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ بچڑا مجھے دے دے۔ بچے نے ماں سے پوچھا، ماں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دینا۔ بار بار فرشتہ پیسے بڑھاتا رہا، بچہ ماں سے پوچھتا رہا، ماں نے کہا نہیں ہم نے بچڑا نہیں دینا۔ جب بچے کو یہ اندازہ ہو گیا ماں اصل میں بچڑا بیچنے نہیں چاہتی، تو بچے نے فرشتے کو کہا کہ ہم بچڑا بیچتے نہیں، چاہے کتنے پیسے نہیں دے۔ جب فرشتے نے اس کی آزمائش کر لی تو فرشتے نے اس بچے کو کہا کہ ایک دن آئے گا، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو تم منہ مانگی قیمت مانگنا اس بچڑے کی۔ اور پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا بنی اسرائیل کا شخص قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کہا موسیٰ اپنے رب سے کہہ مہربانی کر ذرا اس مقتول کا قاتل تو پتہ چل جائے ہمیں، یہ سارا واقعہ آتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ مذکر ہو مؤنث ہو، وہ صحت مند کیسا ہو، وہ جتنے اوصاف وہ پوچھتے گئے بنی اسرائیل والے، اللہ تعالیٰ بتاتے گئے قرآن مجید میں، وہ بس صرف اس بچڑے میں پائے جاتے تھے اور دنیا میں کئی بچڑے میں تھے ہی۔ اور نتیجہ کیا نکلا، جب وہ لینے آئے اس بچڑے کو اس بچے سے، اس بچے نے کہا ایک طرف سونا رکھو اور ایک یہ بچڑا لے، تو جتنا وزن اس بچڑے کا تھا اتنا سونا تولا گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ والدین کے ادب کی برکت تھی کہ اس کا یہ بچڑا سونے کی اہمیت بھی تھا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے زمانے کے ہیں لیکن حضور کا دیدار نہ کر سکے، والدہ سے اجازت لی، مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے گھر سے باہر گئے ہوں، تھوڑی دیر والدہ نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن جلدی آ جانا۔ وہاں گئے مدینہ میں، پوچھا صحابہ جو موجود تھے وہاں پہ، کہا یا کہ رسول اللہ تو یہاں پر نہیں ہے، وہ کسی غزوے کے لیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، انتظار جتنا وقت تھا والدہ نے اجازت دی تھی، پھر یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ رسول اللہ کو میرا سلام دینا، اور ان کا کہنا اویس آیا تھا لیکن والدہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔
تو ओवैस करने वापस आ गए। जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए ग़ज़वे से तो सहाबा ने बताया कि एक ओवैस नाम का कर्न कबीले का शख्स आया था, यमन के अंदर एक कर्न कबीला है, वहाँ का ओवैस नाम का शख्स आया था और वो इसी तरह रसूलुल्लाह जो जुब्बा पहने हुए थे जंग के अंदर जिसको खून भी लगा हुआ था वो उतार करके हज़रत उमर को दिया और हज़रत अली को दिया। कहा कि तुम जब हज करने जाओगे वहाँ एक ओवैस नाम का बंदा आया हुआ होगा, उसको कहना ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। क्या कौन रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी दुआएं रद्द नहीं हो सकती। कहा किसको जा रहा? उमर को, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी में नबी बनने की सलाहियत थी तो वो उमर बिन खत्ताब है। किसको कहा जा रहा? अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि आपने जाकर ओवैस को कहना ये जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, ये माँ की बरकत। एक और कसाई था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जन्नत के अंदर हर नबी का एक रफ़ीक होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया या अल्लाह जन्नत में दूसरे अंबिया के भी दोस्त रफ़ीक होंगे, मेरा रफ़ीक कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलां जगह एक कसाई रहता है, वो गोश्त बना रहा होगा जन्नत में, वो तेरा साथी मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे मैं कहाँ नबी और कहाँ वो कसाई जो गोश्त बनाता है, खट्टे पे गोश्त लगाता है, वो मेरा रफ़ीक जन्नत में कैसे होगा? कहा जा तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े देखते रहे दिन में वहाँ, और फिर उसको कहा शाम को मुझे घर ले चल। वहाँ घर ले गए, उसने देखा कि जाके उसने जो है वो जो शाम को गोश्त वगैरह बचा उसके जाकर यखनी बनाई। बीवी बच्चे भी भूख से मर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिया, जाकर यखनी बना के पहले अम्मी को सहारा देकर बुढ़िया थी उठाकर बिठाया, उनको पिलाया और फिर अपने बीवी बच्चों को दिया। और जब वो अपने माँ को पिलाते जा रहे थे वो यखनी, तो वो माँ दुआ करती रही, दुआ कर रही थी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सिर्फ उसके लबों की हरकत देख रहा था माँ की कि क्या कह रही है। जब ये सारा माजरा हो गया वो वापस मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने कहा कि ये बुढ़िया क्या कह रही थी? कहते हैं कि बस बेचारी बूढ़ी है, ऐसी बातें करती रहती है, मुझे कह रही थी कि तू जो मेरी खिदमत करता है इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तेरी दुआ कबूल होगी, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, मैं मूसा ही हूँ, जन्नत में तू मेरा साथी बन गया। तो माँ वालिद, आज हम एक अलमिया हमारा ये है, हम हर दूसरे बंदे से मिलते हैं कहते हैं यार मेरे लिए दुआ करना, हम किसी नेक बंदे को मिलेंगे कहेंगे यार मेरे लिए दुआ करना। अरे भाई सबसे बड़ा पीर आपके घर में मौजूद है जिसकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। माँ से बड़ा भी कोई पीर है, बाप से बड़ा भी कोई पीर है इस दुनिया में, जिनका जितना खुलूस वालिदैन के दिलों में है औलाद के लिए, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुत्तकी बुजुर्ग, कोई वलीउल्लाह, किसी के दिल में उतना खुलूस नहीं आ सकता जितना वालिदैन के दिल में होता है। तो वालिदैन को बंदा खुश करे, दुआएं करवाने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखो हदीस में आता है वालिदैन की दुआ और अर्श मौला के दरमियान कोई चीज़ आड़ नहीं आती, वो यूं आसमान को चीरती हो जाती है। अगर कभी आह निकल गई तो बेड़ा गर्क हो गया, और कभी दुआ निकल गई। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मुझे जो मकाम मिला है ना वालदा खिदमत की वजह से। किसी ने कहा वो कैसे? कहा कि एक मरतबा वालदा मुझे पानी मांगा मुझसे, सर्दियों का मौसम था, मैं पानी गिलास भर के लेकर गया, देखा वालदा सोई है, कुछ सर्दियाँ थी, मैं सर्दी में ठिठर रहा था, खड़ा रहा वालदा, तो वालदा सो गई थी। फिर रात के पिछले पहर वो उठी तो मुझे तकिए के पास खड़ा पाया, मुझे कहने लगी तो मुझे दुआएं देने लगी और वो पानी पी गई। जिन दुआओं की बरकत से बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह वाले। तो कहना ये है कि वालिदैन की हम खिदमत करें, दुनिया और आखिरत की निजात इसी में। हदीस में आता है वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। बंदा नमाजें पढ़ ले, रोजे रख रहा है, सदका दे रहा है, नेक काम कर रहा है, मसाजिद बनवा रहा है, मदारिस पे खर्च कर रहा है, यतीमों पे खर्च कर रहा है, अगर वालिदैन नाराज़ हो तो कोई फायदा नहीं। हदीस में आता है जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया ना उसकी नमाज कबूल ना उसका रोज़ा कबूल। तो सबसे पहले काम ये करना है अपने वालिदैन को राज़ी करना, फिर इंसान की नमाजें भी मुअस्सिर होंगी, फिर वो नमाजें भी अपना असर छोड़ेगी, उनके अनवारात और तजल्लियात का ज़ुहूर भी फिर इंसान पर होगा। तो हम कोशिश करें इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह कि अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करें। मैं भी करूँ, आप भी करें। और जिनके वालिदैन फौत हो गए, हदीस में आता है जिनके वालिदैन फौत हो गए और अब वो ये चाहते हैं कि अपने वालिदैन को मना लें, तो उनको चाहिए कि वालिदैन के लिए इसारे सवाब करें और वालिदैन के जो दोस्त अहबाब थे उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें। जो शख्स ऐसा करेगा अल्लाह उसको भी फरमा बरदारों में शामिल कर देगा। तो हम कोशिश करेंगे हर वो काम करें जिससे हमारे वालिदैन खुश हो जाएं। और अगर वालिदैन को भी ऐसा काम कहते हैं जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है तो वो काम करना नहीं है। वालिदैन को प्यार मोहब्बत के साथ समझाना है कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन वो काम करना नहीं है। अगर वो डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, तब भी चुप करके उनकी गालियाँ सह नहीं।
تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا صحیح